مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیا خوب بدلا یہ نظارہ یا علی کہنے کے بعد، اور مجھ کو راہ زیست میں چلنا سکھانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد، ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد، اور سوچ کر اچھی طرح دنیا مجھے اتنا بتا، کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد، کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد، اور اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، دولت حب علی ہر کسی کو ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ آئیے ناظرین، مولا کائنات کا ذکر چل رہا ہے، میں مولانا کی جانب بڑھتا ہوں۔ مولانا مولا علی کے شجاعت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ لاکھوں کے لشکریوں میں تنہا دکھائی دے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام تمام کمالات کے جامع بن کر تشریف لائے ہیں، اور مولا علی شیر خدا نبی کے جانشین اتم ہیں، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے وہ نبی کے جانشین ہیں، دکھائی دیتے ہیں، مانے جاتے ہیں اور کہلائے جاتے ہیں۔ علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا، بشر ہی کیا فرشتے سارے بول اٹھے، نبی کو زیب دیتا ہے علی کا جانشین ہونا۔ علم میں بھی نبی کے وارث ہیں، وہ ولایت میں نبی کے وارث ہیں، شجاعت میں نبی کے وارث ہیں، زہد و ورع میں نبی کے جانشین ہیں۔ آپ جب شجاعت کے میدان میں دیکھتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام کی شجاعت کا وافر حصہ اس امت میں کسی کو ملا ہے، وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ملا ہے۔ سیرت کی کتابیں مولا کی بہادری سے، مولا کی شجاعت اور قوت حیدری سے بھری پڑی ملتی ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ بدر کا رہا ہے، اس میں اسلام کو ہر اعتبار سے کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ 70 کفار واصل جہنم ہوئے بدر میں، 70 دشمنان خدا و دشمنان رسول جہنم رسید ہوئے ہیں، جن میں سے 35 مولا علی کی ذوالفقار سے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدھے کافروں کو تو مولا نے واصل جہنم کیا ہے۔ احد میں ذوالفقار حیدری کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ خندق میں خندق کھود دی گئی، عمر بن عبد بود 20 فٹ یا 15 فٹ خندق پھلانگ کر درمیان میں گھس پڑتا ہے اور للکارتا ہے مبارزت کے لیے، کوئی سامنے جانے تیار نہیں، ایسا قوی ہیکل ہے، جن نما ایک شخص سامنے کھڑا ہوا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی سامنے جا سکے، مسلمانوں کو للکار رہا ہے، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ تو اس موقع پر جب اس کی بکواس حد سے بڑھ گئی تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی پیچھے سے آئے۔ ایک روایت کے مطابق سرکار نے رکا دیا، علی رکو، 18-19 سال کے ہو، مولا علی 21 سال زیادہ سے زیادہ عمر شریف، اور اس طرف دیکھو تو ایک بہت بڑا پہلوان کھڑا ہوا ہے، جو بڑے بڑے قد والے بھی اس کے کاندھوں کو نہیں پہنچتے۔ اے علی ٹھہرو، پتہ نہیں سامنے کون ہے؟ مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اسے پتہ نہیں کہ یہاں علی کھڑا ہوا ہے۔ تو سرکار کی اجازت سے مولا جاتے ہیں اور اس کو واصل جہنم فرماتے ہیں۔ یہی مولا مشکل کشا خیبر کے قلعے کا کئی دنوں تک محاصرہ ہو گیا، لیکن یہودیوں کی ہمت ہے کہ پسپا ہونے کا نام نہیں لیتی، مسلمانوں کو غلبہ نہیں ملتا۔ 3-4 روز ہو گئے ایک روایت کے مطابق۔ سرکار مدینہ علیہ السلام جب مسلمانوں میں بے چینی پائی جانے لگی، صحابہ کرام میں تھوڑا سا تذبذب پایا جانے لگا کہ اب کیا کریں، کیا واپس چلے جائیں مدینے کو؟ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ رات میں سرکار نے اعلان فرما دیا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، سرکار نے فرمایا این علی، علی کو بلاؤ۔ مولا مشکل کشا تشریف لاتے ہیں، سرکار نے جھنڈا عنایت فرمایا، اپنا لعاب مبارک مولا کی چشم مقدس میں لگایا، بیماری زائل ہو گئی، مولا قلعہ خیبر کی طرف آگے بڑھے۔ اب اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ ہے کائنات ایسے پیمبر کے سامنے جیسے ہو ایک قطرہ سمندر کے سامنے، حیدر جب آئے قلعہ خیبر کے سامنے،
خیبر کا قلعہ جھک گیا حیدر کے سامنے. مولا سامنے جاتے ہیں. وہ یہودی جو ڈٹے ہوئے تھے، جن کی ہمت پہاڑوں جیسی جمی ہوئی تھی، مولا کا جھنڈا جب مولا سامنے جھنڈا لے کر تشریف لائے، اوپر سے قلعے کی سفیل سے کسی نے آواز دی، کون آیا ہے؟ نیچے سے فرمایا کہ علی آیا ہے. بس پلٹ کر ایک یہودی راہب نے آواز دی کہ اے یہودیو، اب تمہارا خاتمہ ہونے والا ہے، سامنے علی آ چکا ہے. اس کو ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ اظہری صاحب نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا کہ کہے کہ اے یہودیو، اب تمہارا خاتمہ ہو گیا کہ اب سامنے علی آ گیا ہے. بس نام علی سے ہمتیں ٹوٹ جایا کرتی تھی. مولا سامنے کھڑے ہیں. خیبر کے قلعے سے نکلا ہے ایک مرحب. پہلے اس کا بھائی آیا، اس کے 2 ٹکڑے مولا نے کر دیے. پھر مرحب آیا، سر پر امامہ باندھا ہوا، اوپر پتھر رکھا ہوا ہے. پھر اس کے اوپر ایک امامہ باندھ کر وزنی لوہے کا ہیلمٹ، خود جسے کہا جاتا ہے، لوہے کا خود پہنا ہوا ہے، زرہ بختر پہنی ہے. مولا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. وہ بھی ایک جو تنہا 100 پر بھاری تھا. مرحب کے بارے میں مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرحب ایسا خطرناک جنگجو تھا، 100 لوگوں پر اکیلا بھاری پڑتا تھا. اب وہ سامنے آ گیا ہے. صحابہ تشویش میں ہیں، حیرت میں ہیں کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، علی جیتیں گے یا مرحب جیتے گا. اگر مرحب جیتے تو ہمیشہ کے لیے علی کو کھو دیں گے. لہذا جب مبارزت ہوئی، ٹکرا ہوا دونوں کے درمیان، تو کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے سب کے سامنے گرد آ گئی. کسی کو کچھ دکھائی نہ دیا، کسی کو کچھ دکھائی نہ دیا کہ اب اس گرد کے اندر کیا ہو رہا ہے. کچھ دیر کے بعد جب گرد چھٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ مرحب علی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، سرحانے مولا مشکل کشا کھڑے ہوئے ہیں. پھر سارے خیبر کے یہودیوں نے یک بار کی حملہ کر دیا. گھمسان کی لڑائی ہوئی. مولا کے ہاتھ پر کسی نے وار کیا اور آپ کے ہاتھ سے ڈھال چھوٹ گئی. وار روکنے کے لیے، ڈیفنس کے لیے کوئی ڈھال نہیں تھی ہاتھ میں. مولا مشکل کشا شیر خدا نے قوت ید اللہ ہی سے خیبر کے قلعے کا دروازہ پکڑا، جھٹکا دیا تو مولا کے ہاتھوں میں خیبر کے قلعے کا دروازہ آ گیا. آپ نے اس کو ڈھال بنا لیا. سارے یہودیوں کو پیچھے ڈھکیلتے رہے. جنگ ختم ہوئی. مولا نے اس دروازے کو پھینک دیا. تو حدیثوں میں آیا ہے کہ اس دروازے کے بارے میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ یہ بات مسلم تھی کہ وہ قلعے کا دروازہ، خیبر کے قلعے کا دروازہ 40 لوگ مل کر اسے اٹھایا کرتے تھے یا بند کیا کرتے تھے. تو 40 لوگ مل کر جس دروازے کو ہلایا کرتے تھے، قوت ید اللہ ہی بس ایک جھٹکے میں اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے ڈھال کا کام لیتی ہے. تو سوچیں کہ مولا مشکل کشا کو اللہ نے کیا قوت عطا فرمائی تھی کہ 40 لوگ مل کر جسے ہلا سکتے ہیں. مولا مشکل کشا اس کے ساتھ ایک ہاتھ سے کھیل لیتے ہیں. تو کیا کہنے ہیں مولا کسی کہنے والے نے کہا کہ لا فتح کی شان ہے بکھرے ہوئے تیور کے ساتھ، قوت حق بھی ہے شامل قوت حیدر کے ساتھ. ارے وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ رہ گیا، وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ رہ گیا، ورنہ دیواریں بھی کھچ آتی در خیبر کے ساتھ، ورنہ دیواریں بھی کھچ آتی در خیبر کے ساتھ. مولا مشکل کشا جس میدان میں رہے، جب بھی مولا سامنے آئے، اللہ نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی. اسلام کو ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا. اسی لیے خادم نے اپنے ایک کلام میں کہا ہے کہ زور بازو علی بدر و احد سے پوچھو، زور بازو علی بدر و احد سے پوچھو، یا تو خیبر کی فضاؤں سے گواہی لے لو، وقت اسلام پہ آیا تو علی یاد آئے، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آئے. وقت اسلام پہ آیا تو علی یاد آئے. اور مولا کی شجاعت کے باب میں شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنگ صفین کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کے ہاتھ پر وار کر کر ایک شخص بھاگ رہا تھا جو لشکر شام کی طرف سے آیا ہوا تھا اور بنو امیہ خاندان ہی کا وہ غلام تھا. وار کر کے بھاگ رہا تھا مولا کی گرفت سے چھوٹ کر. جب مولا نے جلال سے دیکھا تو مولا کے جلال سے ڈر کر پیٹ دکھا کر بھاگ رہا تھا. تو مولا مشکل کشا نے پیچھے سے اس کی زرہ بختر پکڑ لی، سر سے اوپر تک اٹھا کر اس کو زمین پر پٹکا تو اس کی پھسلیاں ٹکڑے ہو گئی. وہ مولا کے جلال کی تاب کون لائے گا؟ سر سے اوپر تک اسے اٹھایا اور نیچے پٹکا تو پھسلیاں اس کی ٹکڑے ہو گئی. اور جنگ نہروان میں جب خارجیوں سے جنگ ہوئی لشکر اسلام کی، تو بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقاصد الاسلام میں لکھا ہے ایک دن میں مولا مشکل کشا نے
900 خارجیوں کا سر قلم کیا، 900 خارجیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو اندازہ لگائیں عمر شریف کا آخری دور ہے، مولا کی شجاعت کے ساتھ مولا کی قوت ملاحظہ کریں، عمر شریف کا آخری دور 60-61 برس عمر شریف ہے، اس عمر میں قوت کا یہ حال ہے کہ ایک دن میں 900 لوگوں سے فائٹ بھی ہو رہی ہے اور 900 لوگوں کو واصل جہنم بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں چھری دے دی جائے اور کہا جائے کہ 900 جانوروں کو ذبح کرے ایک دن میں، اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا، 900 بار ذبح کرنا ہے۔ تو اندازہ لگائے مولا مشکل کشا کو اللہ نے کیا قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنے ہاتھ سے 900 لوگوں کے ساتھ فائٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو واصل جہنم بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ آئیے ناظرین کرام مولانا کی جانب پھر بڑھتے ہیں۔ مولانا قیامت تک امت کا مولا علی مشکل کشا سے کیا رشتہ ہے؟ اللہ، یہ ہر امتی کے لیے ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت کا حامل ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام ہماری جان ہیں، تمام صحابہ کی تعظیم امت پر لازم ہے اور ہر صحابی سے بحیثیت صحابی ہمیں بے پناہ محبت ہے، لیکن مولا مشکل کشا کی جب بات آتی ہے تو مولا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، مولا فقط صحابی نہیں ہے، صحابیت کی کیٹیگری میں ہر وہ شخص آتا ہے جو زندگی میں ایک بار بھی حالت ایمان کے ساتھ رسول پاک کے چہرے کا نظارہ کر لے، ہر وہ شخص صحابی ہے اور اس کا احترام ہر امتی پر لازم ہے۔ ایک صحابی ہے، صحابیت کی کیٹیگری میں ہر وہ خوش نصیب ہے جس نے ایک لمحے کے لیے آقا کے چہرے مبارک کی زیارت کر لی ہو۔ ساری امت کا عمل اور نیکیاں ایک طرف ہے، نبی کا چہرے کا ایک لمحے کا نظارہ ایک طرف ہے، تو وہ سب تو صحابی ہیں ہی۔ مولا مشکل کشا کی جہاں تک بات ہے، یہ فقط بحیثیت صحابی مولا کی تعریف نہیں ہوتی، مولا کے چاہنے والے صرف بحیثیت صحابی نہیں ہیں، مولا مشکل کشا کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے عمر شریف کے آخری مرحلے میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ حج فرما کر واپس تشریف لا رہے تھے، غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کے حکم سے سرکار مدینہ نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ الست ولی المؤمنین، کیا میں ہر مومن کا ولی نہیں ہوں؟ پہلے اپنے بارے میں سوال فرمایا، کیا میں ہر مومن کا ولی نہیں ہوں؟ مزاج کو غور کریں، پہلی بار جب کوہ صفا سے اعلان ہو رہا تھا، اعلان توحید، اعلان نبوت، تو اس وقت بھی سرکار پہلے خود کو منوا رہے تھے، میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری دامت برکاتہم نے یہی تو نقطہ بیان فرمایا کہ پہلے اللہ نے خود کو نہیں منوایا، پہلے حضور کو منوایا، پھر جنہوں نے حضور کو مانا وہ اللہ کا ماننے والا مومن بنا ہے۔ اسی طرز پر، اسی نہج پر سوال ہو رہا ہے، کیا میں ہر مومن کا ولی نہیں ہوں؟ پیغام توحید دیا جا رہا تھا تو بھی پہلے خود کو پیش کیا گیا، اب یا پیغام ولایت دیا جا رہا ہے تو بھی خود کو پہلے پیش کیا جا رہا ہے، کیا میں ہر مومن کا ولی نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہر مومن کے ولی ہیں، آپ ہمارے ولی ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہمارے دوست۔ ولی کے کئی معنی آتے ہیں، ہر مومن کے آپ ولی ہیں یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے مولا مشکل کشا کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ اٹھا کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اور ایک روایت میں علی ولیکم من بعدی، یہ روایت میں سنانا ضروری سمجھتا ہوں چونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے مولا کے معنی صرف دوست کے ہیں، مولا کے معنی صرف محبوب کے، مولا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اس کو مولا کہتے ہیں۔ اگر مولا کے معنی صرف چاہنے والے لیے جائیں تو یہ چاہت تو ہر صحابی کے ساتھ ہے، مولا کی تخصیص کیا ہوئی؟ ہم تو ہر صحابی کو چاہتے ہیں، پھر مولا کی تخصیص کیا ہوئی؟ اعلان کرنا سوالات کے مجمع میں، پھر اس کے معنی کیا ہوئے؟ بولے کہ نہیں، یہاں صرف چاہت مقصود نہ تھی، یہاں پر مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ فرمایا علی ولیکم من بعدی، علی میرے بعد تم سب کا ولی ہے، میرے بعد علی پوری امت کا ولی ہے۔ فرمایا علی امام المتقین، علی تمام متقین کے سردار ہیں، امام المسلمین، امیر المومنین ہیں، امام المسلمین ہیں، قائد الغر المحجلین، فرمایا علی چمکتے چہرے والوں کا سردار ہے، فرمایا
اللہ نے مجھے علی کے بارے میں 3 وصیتیں فرمائی، یہ کہ وہ مومنوں کا سردار ہے، مسلمانوں کا امام ہے، چمکتے چہرے والوں کا قائد ہے، اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا عرب کا سردار، مولا مشکل کشا کو عرب کا سردار بھی سرکار نے فرمایا ہے۔ تو لہذا اگر مولا کے معنی من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا، علی بھی اس کا مولا، اگر مولا کے معنی صرف محبوب کے لیے جائیں تو یہ تو سرکار کی ہین حیات بھی مولا مشکل کشا کو لوگ چاہتے تھے، سرکار کی پردہ فرمائی سے لے کر آج تک بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ مولائیت محبوبیت ہی کے معنی تک محدود نہیں ہے۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ نے اس کے معنی مددگار کے لیے، جس کا میں مددگار علی بھی اس کا مددگار، جس کا میں ناصر علی بھی اس کا ناصر، جس کا میں حامی علی بھی اس کا حامی، اسی لیے تو وقت مدد امت یا علی مدد کہتی ہے کہ مولا مشکل کشا روحانی طور پر مدد کرتے ہیں۔ ارے مولا کا شہزادہ جب غوث ہر پکارنے والے سائل کی مدد کرتا ہے، شہزادے جب مدد کرتے ہیں تو مولا کیوں مدد نہ کریں گے؟ یہ روحانی دنیا میں مولا مشکل کشا سے استغاثہ بھی کیا جاتا ہے، باذن اللہ آپ کو مددگار مان کر آپ سے مدد بھی لی جاتی ہے۔ تو یہ اعلان ولایت تھا۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس کسی نے 18 ذی الحج کے دن روزہ رکھا، اب میں ناظرین کے گوشے گزار کر رہا ہوں اس روزے کا ذکر جو عام طور پر کسی خطیب نے آپ حضرات کو بالعموم نہیں سنایا ہوگا۔ شب قدر کا شب معراج کے دوسرے دن کا روزہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، شب برات کے روزے دوسرے دن کے روزے کی 15 شعبان کے روزے کی فضیلت، پیر اور جمعرات کے روزے کی فضیلت، ایام 20 کے روزوں کی فضیلت سنی۔ اب آئیے اس روزے کی فضیلت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ روایت مسند امام احمد ابن حنبل کی ہے، امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جس کسی نے 18 ذی الحج کے دن روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتب لہ صیام 60 شہرا، 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ وَهُوَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ، کہ وہ دن غدیر خم کا دن ہے۔ اس دن سرکار مدینہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں سے سوال کیا تھا کیا میں ہر مومن کا ولی نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا تھا ہاں آپ ہر مومن کے ولی ہیں۔ تب سرکار نے کہا جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر آگے بڑھ کر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مبارکباد دی، بخ بخ لک یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی مبارک ہو، آج سے آپ عمر کے ساتھ ساتھ ہر مومن کے مولا بن گئے۔ آج سے آپ میرے مولا بن گئے، ہر مومن کے مولا بن گئے ہیں۔ فرمایا کہ صدیق کے مولا علی، فاروق کے مولا علی، عثمان کے مولا علی، ہر ایک کے مولا علی، محمد جس کے مولا ہیں علی بھی اس کے مولا ہیں، نبی سارے امت کے مولا ہیں، اور مولا مشکل کشا ہر مومن کے ولی ہیں، ہر مومن کے نگہبان ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ حق کی پہچان کا عنوان علی مولا ہے، ہر مسلمان کے نگہبان علی مولا ہے، سب کو آقا نے بتایا تو علی یاد آئے، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آئے۔ نبی کے بعد پوری امت کے ولی مولا علی بنے، اسی لیے آپ کو امام علی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بعد غوثیت کبریٰ کے منصب پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، پھر اس کے بعد امام باقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ہوتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام تک 11 ائمہ اہل بیت غوثیت کبریٰ کے منصب پر جلوہ افروز رہے۔ اس کے بعد 11 اماموں کی نیابت میں سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی 11 ائمہ کی نیابت میں آپ منصب ولایت پر غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں۔ امام مہدی کی آمد تک اس منصب پر آپ ہی متمکن رہیں گے۔
تو امت کے ساتھ مولا مشکل کشا کا رشتہ یہ ہے، قیامت تک کے ہر امتی کے لیے مولا کی محبت لازم ہے، اور اس امت کے نگہبان اور اس امت کے ولی مولا علی مشکل کشا ہے۔ ہر سلسلے کا شجرہ اٹھا کر دیکھیں، تمام سلاسل مولا علی مشکل کشا تک پہنچتے ہیں، اور مولا کے واسطے سے سرکار مدینہ سے جا ملتے ہیں۔ تو نبی اور امت کے درمیان جو ہمارا واسطہ ہے وہ مولا علی ہے۔ علی امت کو نبی سے جوڑتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بغداد میں غوث پاک مولا علی کا فیض بانٹتے ہیں، اجمیر میں مولا علی کا فیض بانٹا جاتا ہے۔ کوئی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک مولا علی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر آپ سے فضل اور آپ سے ولایت کی خیرات نہ لے لے، کوئی ولی نہیں بنتا۔ اسی لیے میرے سیدی، میرے آقائی، میرے مرشدی حضرت شیخ الاسلام لعیق علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ منہ سے نکل ہی جاتا ہے مشکل میں یا علی، ہر دور میں جہاں کو ضرورت علی کی ہے، مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لائق، مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لائق، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قیامت تک امت محمدیہ سے کیا رشتہ ہے وہ ہم نے ابھی سماعت فرمایا ہے۔ ناظرین، ایک آخری سوال بچ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد منقبت پیش کی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کالرز کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیے جائیں گے۔ ناظرین، ایک شعر آپ کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ غوث پاک کا بھی ذکر ہوا ہے، تو غوث پاک کی بارگاہ میں بھی ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں، جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کر مٹتے جاتے ہیں، جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں، جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ غوث زماں ولیوں کے ولی ہے، غوث جلی کی بات نہ پوچھو، خالی گیا نہ در سے سوالی، ایسے سخی کی بات نہ پوچھو، نام ہے عبد القادر جن کا، یہ قادر کے قادر ان کا، بگڑی ہوئی تقدیر بنائے، سچے ولی کی بات نہ پوچھو، سچے ولی کی بات نہ پوچھو۔ آئیے ناظرین مولانا کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا خلفائے راشدین کا مولا علی مشکل کشا سے کس طرح کا تعلق تھا؟ نعمت صاحب اس سوال کا آخر سمجھتا ہے کہ کافی حد تک پچھلے جوابات میں ہم نے احاطہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا، ادب اور تعظیم کا رشتہ تھا، اور نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پردہ فرمائی سے پہلے جو حکم فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جب تک اسے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ خطاب ہم سے بعد میں ہے، پہلے صحابہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس مقدس جماعت سے حکم ہو رہا ہے جس جماعت میں عشرہ مبشرہ کھڑے ہیں، جس جماعت میں اصحاب بدر کھڑے ہیں، اصحاب احد، انصار اور مہاجرین جس جماعت میں ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ہدایت پر استقامت کے لیے صحابہ کو بھی اہل بیت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو ہمیشہ ہدایت پر رہنا ہو تو میری اہل بیت کا دامن تھامے رکھو۔ پھر ہمارے لیے ارشاد ہوا، اگرچہ کہ اس روایت پر بحث ہوئی ہے، اس کی صحت پر عدم صحت پر، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں جس کی چاہے اقتدا کرو۔ یہ خطاب ہمارے لیے ہے، لیکن اہل بیت کا جو خطاب ہے ان کو تھامے رکھنے کا، یہ خطاب ہم سے بھی ہے اور ہم سے پہلے صحابہ سے بھی ہے کہ وہ اہل بیت کا دامن صحابہ نے تھاما، اہل بیت کی تعظیم حد درجہ انہوں نے کی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے دربار میں، حضرت عمر کی محفل میں ایک معاملہ پیش ہوا
تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو الحسن تم فیصلہ کرو. مولا مشیر کشا کے بارے میں فرمایا آپ فیصلہ کریں. تو اس شخص نے کہا یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. بڑی حقارت کے ساتھ توہین آمیز لب و لہجے میں اس نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. یہ کہنا ہی تھا. قربان جائیے سیدنا عمر ابن خطاب کی حب اہل بیت پر آپ نے اس کا گریبان پکڑا اور اس کو سطح زمین سے بلند کر دیا, ہوا میں اٹھا لیا, اٹھا کر فرمایا کہ تو نے ان کو تکلیف دی ہے, کہہ کر نبی کے روزے کی طرف اشارہ کیا. علی کی توہین کر کے تو نے اس ذات کو تکلیف دی ہے جو اپنی قبر مبارک پر آرام کر رہی ہے. تو لہذا یہ خلفائے راشدین کا اہل بیت کے ساتھ ربط رہا ہے کہ آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو حضرت عمر نے کہا میری اولاد سے زیادہ آپ حقدار ہیں, جب کبھی ضرورت ہو میرے گھر میں آپ بلا اجازت تشریف لا سکتے ہیں, آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اور امام حسن سے حضرت عمر نے فرمایا اے شہزادے عمر کے سر پر یہ جو بال ہیں اللہ رسول کے بعد آپ لوگوں نے اگائے ہیں. فرمایا یعنی یہ جو میری عزت ہے اللہ رسول کے بعد آپ لوگوں کی دی ہوئی عزت ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے چاندی کے استعمال پر سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی اس کا استعمال فرماتے تھے, تلوار کے لیے آپ اس کا استعمال فرماتے تھے. تو غالباً وہ آنے والا شیعان علی میں سے کوئی غالی شخص تھا. اس نے کہا کہ آپ بھی صدیق کہتے ہیں, آپ بھی ابو بکر کو رضی اللہ تعالی صدیق کہتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہاں وہ صدیق ہیں, ہاں وہ صدیق ہیں, ہاں وہ صدیق ہیں, اور جو ان کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے. اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کو آپ نے صدیق. مولا مشکل کشا نے برسر منبر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے. تو یہ خلفائے راشدین اور اہل بیت پاک کا آپس میں ربط رہا ہے, اور صحابہ کرام نے حد درجہ ان کی تعظیم بھی فرمائی ہے. جب کبھی شہزادے گلیوں سے گزرتے لوگ ابن رسول اللہ کہہ کر ان کی تعظیم کرتے. اب کسی کی کوئی حاجت ہوتی ان کے دروازے پر آتے, سیدہ سے مانگتے, شہزادگان سیدہ کی بارگاہ میں آتے, حسنین کریمین سے سوال کرتے, کیونکہ بارگاہ رسالت میں اہل بیت کی دروازے پر جو بھی آتا کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. آخری بات عرض کر کے اس جواب کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ میدان میں نماز جنازہ ہوئی. اس کو علامہ محب طبری اور ریاض النظرہ میں نقل فرمایا کہ جب نماز مکمل ہو گئی سارے لوگ منتشر ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر اپنے رومال سے آپ کی نالین مقدس کو صاف کیا اور اپنے ہاتھوں سے امام کو نالین پہلانے لگے. تو امام عالی مقام نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ عمر میں بڑے ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے شہزادے مجھے خدمت کرنے سے نہ روکیں, آپ کا مقام جیسا میں جانتا ہوں اگر دنیا جان لے گی تو آپ لوگوں کو زمین پر چلنے نہ دے گی, ہر کوئی آپ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لے گا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اہل بیت کی تعظیم کی ہے بلا تشبیہ و بلا مثال. تمام صحابہ رسول پاک کے مرید ہیں اور اہل بیت پاک نبی کا خانوادہ ہیں. جیسے آج اہل سلسلہ تمام سلاسل والے خلفاء کی تعظیم بھی کرتے ہیں, مریدین ایک دوسرے کا پاس و لحاظ بھی رکھتے ہیں, لیکن جب بات پیر کے خانوادے کی آتی ہے تو ساری تعظیم اور محبتیں نچھاور کر دی جاتی ہیں, احترام میں سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کی بزم میں بھی بلا تشبیہ و بلا مثال یہی معاملہ تھا, ایک دوسرے کی قدر ایک دوسرے کا احترام ملحوظ ضرور رکھا کرتے, لیکن جب مولا علی, حسنین کریمین, شہزادگان حضرت عباس ہوتے, نبی کے گھرانے کا کوئی بھی فرد ہوتا, تمام صحابہ اپنی عقیدت محبتیں ان پر نچھاور کر دیا کرتے. بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد جب استسقا کیا حضرت عمر کے زمانے میں, قحط سالی ہو گئی, حضرت عمر نے حضرت عباس کو درمیان میں رکھ کر وسیلے سے دعا کی, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے مانگتے ہیں. مطلب کیا؟ حضرت عمر کی فضیلت تو یہ آئی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, سبحان اللہ, میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے. عشرہ مبشرہ بھی ہیں, فضیلت سب کچھ ہے وہاں پر, لیکن اس کے باوجود حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرنا, ادھر حضرت آدم کا پنجتن کے وسیلے سے دعا کرنا, کیا بتلا رہا ہے؟ بتلا رہا یہ ہے فضیلتیں اپنی جگہ مسلم رہتی ہیں, جب خدا کو منانا ہے تو نبی کا گھرانہ کام آتا ہے.
سبحان اللہ۔ جب دعائیں قبول کروانا ہے تو نبی کا گھرانہ کام آتا ہے، ان کا وسیلہ کام آتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے حضرت عباس ہی کے وسیلے سے بارش مانگی اور اللہ نے بارش عطا فرمائی، اور ہمیں یہ پیغام ملا صحابہ، خلفائے راشدین اور اہل بیت ایک دوسرے سے کوئی ان میں تعارض نہیں تھا، نہ ان میں کوئی ذاتی مخالفتیں اور خصومتیں تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک رکھا تھا، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحابیت کے لیے چنا ہے، اور جن کو اپنے نبی کے گھرانے والا خانوادے والا ہونے کے لیے اللہ نے جنہیں چنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان و علی میں دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، اور بے فکر کیا جس نے لعیق اس کے میں قرباں، ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں، ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ آئیے ناظرین، مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ ولایت مآب مولا علی مشکل کشا میں منقبت پیش کرنے کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ